اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہمیں قرار دے رہا ہے۔ دعا گو ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ جو اولیاء اللہ کو ماہ مبارک رمضان کے ان روز و شب سے حاصل ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ ضیافت پروردگار کا عنوان ہے، اللہ کے رسول کا بیان ہے۔ انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس پروردگار متعال کی مہمان نوازی سے واقف ہو سکیں، اس سے بہرمند ہو سکیں اور اس عظیم مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکیں کہ جس پر جب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین پہنچے تو آپ کی زبان پر یہ جملے آئے، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ واقعاً اس مہمان نوازی کی لذت کو انسان ایک مرتبہ حاصل کر لے تو پھر اس راہ میں کچھ ایسے گم ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں، میرے پروردگار میرے افتخار کے لیے سب کچھ کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ سب کچھ کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، تو علی کو ویسے بنا دے جیسے تو علی سے چاہتا ہے۔ آئیے یہی جملات اپنے مولا و آقا کی خدمت میں، اللہ کے رسول کی خدمت میں، زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا آقا آپ تو ویسے ہی ہیں، بلکہ تینوں جملات کو پیش کرتے ہیں۔ آقا ہمارے افتخار کے لیے یہ سب کچھ کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے واسطہ فیض قرار دیا اور ہماری عزت کے لیے سب کچھ کہ ہم آپ کے مطیع و فرما بردار اور چاہنے والے ہیں۔ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم نے پروردگار متعال سے چاہا تھا، ہمیں بھی ویسے بنا دیجئے جیسے آپ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہمارے لیے مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا شیعہ بن جائیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، واقعاً آپ افتخار کر سکے کہ ہاں یہ میرا شیعہ اور چاہنے والا اور محب ہے۔ خطبہ شعبانیہ اس مقام پر اللہ کے رسول ابھی تک اس مہمان نوازی کی مختلف فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان کرتے کرتے اس مقام پر حضرت پہنچے کہ آپ نے فرمایا فاسألوا اللہ ربکم، اب اپنے رب سے تقاضا کرو۔ اب دیکھیں اس مہمان نوازی اور اس دسترخوان پر بچھی ہوئی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تقاضا کرو بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ، سچی نیت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ۔ اس مہمان نوازی کا اہم ترین تحفہ انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہر دوسرے انسان کو شاید بیوقوف بنا سکے، اپنے رب کی نسبت سے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ کیوں انسان کوتاہی کر رہا ہے؟ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے تقاضا کرو ان یوفقکم، کہ وہ تمہیں توفیق عطا کرے۔ عزیزو توفیق کس چیز کا نام ہے؟ پروردگار اسباب کی فراہمی کرتا ہے تاکہ انسان بہتر طریقے سے عبودیت کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکے۔ جو جتنا اس راہ میں قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا، جتنا نیکوکار ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی جانب سے توفیقات بڑھتی چلی جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ گناہوں کی جانب، معصیتوں کی جانب اگر قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ کی جانب سے توفیقات کم ہوتی چلی جاتی، لیکن پھر بھی عزیزو اتنا آسانی سے پروردگار اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، مختلف بہانوں سے اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ مانگو اپنے پروردگار سے ماہ مبارک رمضان میں سچے دل کے ساتھ، سچے اور پاکیزہ دل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ مانگو کہ پروردگار مجھے توفیق دے دو چیزوں کی، لے صیام ہی کہ میں تیرے اس ماہ کا روزہ اچھے طریقے سے رکھ پاؤں، و تلاوت کتاب ہی،
نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ میں تیری کتاب کو پڑھ سکوں، اس بندگی نامہ کا مطالعہ کر سکوں، کہ اس موقع پر آن حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ، واقعاً بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ کو پالے اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ آن حضرت ہیں، منبر ہے، ہر زینے پر قدم رکھتے چلے جاتے ہیں، کہتے چلے جاتے ہیں آمین۔ جب 3 مرتبہ آمین کہا، اب جب لوگوں کی طرف مڑے، ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا آقا یہ آمین کہنے کی وجہ؟ فرمایا جبرائیل دعا مانگتے چلے جا رہے تھے، میں آمین کہتا چلا جا رہا تھا۔ جبرائیل نے دعا طلب کی، آقا جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، محسن اسلام ہستی کا ذکر آئے، واسطہ فیض ہستی کا ذکر آئے کہ اللہ کا فیض ان ہستیوں کے تو فیل پہنچ رہا ہے، اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے بلند مقام کا تقاضا نہ کرے، وہ بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے دعا طلب کی دوسرے زینے پر، کہ بہرحال ترتیب میں نے اس مقام پر بدل دی کہ جسے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک نصیب ہو جائے اور یہ دونوں اسے بہشتی نہ کر سکے وہ بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ ماں باپ اور خصوصیت سے بوڑھے ماں باپ در بہشت ہیں، باب بہشت ہیں، یہ اولاد کی واقعاً بدبختی ہے کہ انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھے، یہ تو خدا کی بارگاہ میں اسے بلند مقام دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا جسے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک نصیب ہو جائے اور وہ بہشتی نہ ہو پائے وہ بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین کی زبان پر یہ جملہ ہے، آقا جسے ماہ مبارک رمضان نصیب ہو جائے اور یہ ماہ مبارک اس سے گزر جائے لیکن وہ مغفرت کا تحفہ نہ پا سکے وہ بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں نہ بخشا جائے وہ پورے سال میں پھر نہیں بخشا جا سکتا۔ اللہ کی اتنی رحمتوں کے بعد بھی نہ بخشا جائے، اب وہ پورے سال میں نہیں بخشا جا سکتا مگر یہ کہ اپنے آپ کو 9 ذی الحجہ سرزمین عرفات پر جا پہنچائے، مگر یہ کہ پھر دوبارہ سے عظیم رحمت کو اپنی نگاہوں میں رکھے تو شاید اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ آئیے عزیزو پروردگار سے مانگیے، ان 2 چیزوں کی نسبت سے ادب کو طلب کیجیے، 1 روزہ، 2 کتاب خدا کی تلاوت، کہ یہ غفران کا اور مغفرت کا بہترین سبب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن میں انسان یہ دعا طلب کرتا ہے، اے میرے پروردگار میرا روزہ روزے داروں جیسا قرار دے دے، اے میرے پروردگار میری عبادت کو عبادت گزارو جیسی عبادت قرار دے دے۔ شیطان پہلے مرحلے میں کیا چاہتا ہے؟ لوگ عبادت نہ کریں۔ آج کافر ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو، مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ غیر اسلامی ثقافت کو اتنا اپنا لیا ہے کہ اب کھلم کھلا، پہلے پھر بھی ڈرتے تھے چھپ کر روزہ کھولا کرتے تھے، آج کھلم کھلا روزہ خوری۔ وہ افراد کے جو روزہ رکھتے ہیں عزیزو آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے عزیزو پروردگار سے مانگیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار جب تو روزے سے ہے تو اس موقع پر تیرے کان بھی روزے سے ہونے چاہیے۔ یہ پروردگار در واقع تیری پریکٹس کروا رہا ہے، تیرے کان روزے سے ہونے چاہیے، تیری آنکھوں کو روزے سے ہونا چاہیے، تیری زبان کو روزے سے ہونا چاہیے۔ جب تو خدا کی خاطر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو وہ چیزیں جو حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا ہے؟ آئیے عزیزو ویسا روزہ رکھیے کہ جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے تاکہ انسان مغفرت کا تحفہ پا سکے۔ 2 تلاوت کتاب خدا۔ ایک بڑی تعداد تو ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کتاب خدا سے محروم ہے، وہ جو خداوند متعال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ فرمایا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ جب جنت کا ذکر آئے پروردگار سے جنت کا تقاضا، جب جہنم کا ذکر آئے پروردگار جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس خاطر پڑھو کہ اس پر عمل کرو گے، تمہارا ہم و غم یہ نہیں ہونے پائے کہ بس کسی طرح سے سورہ مکمل ہو جائے، میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ پروردگار جو ظاہری اعتبار سے تلاوت کرنے والے کو اجر و ثواب و پاداش دے رہا ہے، جو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرے گا کیا اسے اجر و پاداش نہیں دے گا؟ یہ قرآن کا تقاضا ہے عزیزو، وگرنہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں کر تم قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، اس میں تدبر نہیں کرتے ہو۔ آئیے عزیزو پروردگار متعال سے مانگیے، آپ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو جمع کر لیجئے۔ اگر 1 پارہ اور 1 جز قرآن کریم کا روزانہ تلاوت کر رہے، 1 آیت ہر دن کی قرار دیں کہ جس آیت کو سمجھنے کی کوشش کروں گا
قرآن کی ہر آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ فرقان ہے، حق اور باطل میں جدا کرنے والی شے ہے عزیزو۔ ایک ایک آیت انسان کو بلند مقام اور مرتبہ دے سکتی ہے، ایک آیت کافی ہے عزیزو، اگر انسان اس میں غور و فکر کر لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرنے والا دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرنے والا بھی دیکھے گا۔ عزیزو یہ آیت کافی نہیں ہے انسان کو منقلب کرنے کے لیے، انسان کے سخت اور پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں کافی نہیں ہیں، لیکن کس صورت میں انسان کے لیے یہ مقام و مرتبہ ہے؟ جب انسان ادب اور شرائط کی رعایت کرے، روزہ اس طریقے سے رکھے جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے چاہا ہے، تاکہ اس کی بد اخلاقی دور ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی بد اخلاقی بڑھنے کا سبب نہ بنے۔ قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرے کہ اب جب قرآن کی تلاوت سے اٹھے تو گناہ اس کی زندگی سے جھڑتے چلے جائیں، ختم ہوتے چلے جائیں، نہ کہ یہ کہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، ختم قرآن بھی ہو رہا ہے اور دوسروں کا حق بھی غصب کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور دوسری جانب سے زباں پر نازیبہ کلمات بھی ہیں۔ ایسا نہ ہونے پائے میرے بھائی کہ روزہ بھی ہے انسان کی زندگی میں، حج اور زیارتیں بھی ہیں اور گناہ بھی انسان کی زندگی میں پائے جائے۔ در واقع اس کے پیچھے اہم ترین جو نقص اور خرابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آداب اور شرائط کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر ہم روزوں کو اسی طریقے سے جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے، اور کتاب خدا کی تلاوت کو بھی اسی طریقے سے جس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے بجا لائیں گے، یقین جانیے مغفرت ہمارے قدم چومے گی، پروردگار متعال کی بارگاہ سے انسان کو معافی کا تحفہ نصیب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں انسان بلند پروازی کے مقام پر پہنچے گا، اور انشاءاللہ خداوند متعال کی جانب سے اور اس کی حجتوں کی جانب سے دعائیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں اور آپ قرار پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔